باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس کلاس 9th ہے، جس کے شارٹ کویسچن ہیں جو کہ مشق کے اینڈ پہ دیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ان کو ہی تیار کر لے تو شارٹ کویسچن کا تمام مرحلہ کلیئر ہو جائے گا اور اچھے مارکس حاصل ہو سکتے ہیں۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ جواب: توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کیجیے۔ جواب: ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسالت کو دل و جان سے قبول کیا جائے اور کسی اعتبار سے اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نام ہے۔ قائد-اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناحل مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ علامہ اقبال نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے مسلک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ قائد-اعظم محمد علی جناح نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: آپ نے فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ برصغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ برصغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سی قومیں آباد ہیں، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو ہیں۔ یہ دونوں قومیں اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد-اعظم نے کیا فرمایا؟ جواب: آپ نے اقلیتوں کو ملکی تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں فرمایا: آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم رکھیں۔ نظریے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بیان کریں۔ جواب: لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو۔ نظریے سے کیا مراد ہے؟ جواب: لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو مثلاً سیاسی، معاشرتی، تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ نظریے کے ماخذ کے نام۔ تحریر کریں۔ نظریے کے ماخذ کے نام متعدد ذیل ہیں: مشترکہ زبان، مشترکہ رسم، مشترکہ مذہب، مشترکہ ثقافتی اور سیاسی مقاصد۔ نظریے کی اہمیت مختصر بیان کریں۔ نظریہ قوموں میں مقاصد کا شعور پیدا کرتا ہے۔ نظریہ کسی قوم کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے لیے جن مسلم اکابرین نے کوششیں کیں، ان کے نام لکھیں۔ قائد-اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، چودھری رحمت علی، سردار عبدالوہاب نشتر، لیاقت علی خان، حسین شہید سہروردی شامل ہیں۔ ان اسلامی قدروں کے نام لکھیں جو پاکستان کی اساس ہیں۔ جواب: اسلامی عقائد، عبادت، عدل و انصاف، مساوات، اخوت، بھائی چارہ، شہریوں کے حقوق و فرائض اور اقلیتوں کا تحفظ ہے۔ قائد-اعظم نے 1948 میں سیبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد-اعظم نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کن الفاظ میں کی۔ آپ نے فرمایا:
ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ چودھری رحمت علی لفظ پاکستان کب تجویز کیا؟ چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں لفظ پاکستان تجویز کیا۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں نظریہ کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیاد استوار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جارج برس نے آئیڈیالوجی کی کیا تعریف کی ہے؟ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ اخوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتاب کے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کو کیسی عبادت کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کو مالی عبادت کہا جاتا ہے جو اسلام کے معاشی نظام کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ نظام زکوٰۃ کی معاشی اہمیت بیان کریں۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے قریب طبقے تک بھی پہنچتی ہے۔ مساوات سے کیا مراد ہے؟ معاشرے میں ذات پات، رنگ، نسل اور زبان، ثقافت کی تمیز اور وار رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر کا درجہ دینا مساوات کہلاتا ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو قیام پاکستان کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم اصلاح مشورے سے طے کریں۔ 1853 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کن الفاظ میں کھینچا؟ جواب: چودھری رحمت انہوں نے کہا کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں کون سا کتابچہ شائع اور اس میں کیا تجویز پیش کی؟ چودھری رحمت علی نے 1933 میں نو اور نیور کے نام سے ایک کتابچہ انگلستان سے شائع کیا اور اس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان رکھا جائے۔ قرارداد لاہور کی خطبہ صدارت میں قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ وسائل کی تقسیم کا اعلان کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بیان کریں۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ پس کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ اسلام کی اساس کیا ہیں؟ دو قومی نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا؟ اردو ہندی تنازع 1865 میں شروع ہوا۔ قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس 69 تاریخ کو کراچی میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جنس واحد آپ نے فرمایا کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جنس واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔